السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، شہاب بھائی کا پیدل سفر حج ان دنوں موضوع بحث بنا ہوا ہے، چنانچہ لاکھوں لوگ ان کے پیدل سفر حج کی تعریف بھی کر رہے ہیں اور بعض لوگ ان پر اعتراضات اور تنقید بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں کہ ایشیا کا عظیم ادارہ دارالعلوم دیوبند نے شہاب بھائی کے پیدل سفر حج کے متعلق کیا رائے قائم کی ہے۔ دوستو، دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ بھائی شہاب جو کہ پیدل سفر حج کے لیے نکلے ہیں، ان کے اس عمل کے بارے میں علماء دیوبند کی کیا رائے ہے۔ جواب سنیے جو دارالعلوم دیوبند کی طرف سے دیا گیا ہے۔ حامداً مصلیاً و مسلماً الجواب وباللہ التوفیق۔ پیدل حج کرنے کے بارے میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی قدس سرہ تحریر فرماتے ہیں، حج کی فرضیت کے لیے یہ شرط ہے کہ مکہ معظمہ تک سواری پر پہنچنے کے لیے روپیہ ہو اور سفر کے ضروری مصارف اور واپسی تک اہل و عیال کے نفقے کی رقم بھی رکھتا ہو۔ جس کے پاس اتنی رقم نہ ہو کہ وہ سواری پر جا سکے، اس پر پیدل جا کر حج کرنا فرض نہیں، لیکن اگر کوئی شخص پیدل حج کرے تو ناجائز بھی نہیں، مگر اس کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ پیدل چلنے کی طاقت رکھتا ہو تاکہ راستے کی تکلیف سے دلی تنگی اور دشواری پیش نہ آئے، اور یہ پیدل جانا محض ثواب اور رضائے الہی کے لیے ہو، شہرت اور ناموری مقصود نہ ہو۔ اپنے اس فعل کو اخبارات اور اشتہارات کے ذریعے شہرت دینا ناجائز ہے کہ اس میں سوائے شہرت کے اور کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جن بزرگوں نے ایسے کام کیے ہیں، انہوں نے حتی الامکان چھپانے کی سعی کی ہے، اور اس کی غرض بھی ریاضت اور قہر نفس ہے، نہ کہ اتباع سنت، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیدل حج کیا اور نہ ترغیب دی، بلکہ ایک عورت نے منت مانی تھی کہ پیدل حج کروں گی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا تھا مروہا فترکب، کہ اس کو کہو کہ سواری پر جائے۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشوار اور مشقت کے کام اختیار کرنے سے منع فرمایا ہے۔ خذوا من الاعمال ما تطبقون فإن اللہ لا يمل حتى تملوا، صحیح مسلم۔ یہ صحیح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نفس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دی، اسی لیے امور شاقہ فرض نہیں فرمائے، لیکن کسی خاص مصلحت دینیہ سے نفس کو مقہور کرنے اور ریاضت کی نیت سے کوئی دشوار بات کوئی شخص اختیار کر لے تو بشرطے کہ وہ ریا و شہرت، ناموری، مقبولیت کی نیت سے پاک ہو تو جائز ہے، مگر اس کو طریق سنت اور افضل نہ سمجھا جائے، کیونکہ افضل وہی امر ہے جو پورے شوق اور رغبت اور نشاط سے ہو، خواہ تھوڑا ہو۔ لیصلی احدکم نشاط کا حکم اسی پر شاہد ہے۔ بزرگوں کے پیادہ سفر حج کو دلیل بنانا بھی درست نہیں کہ ان جیسا خلوص صفائے قلب میں میسر نہیں۔ دوسرے ان کے یہ افعال و مصالح مخصوصہ پر بطور ریاضت ہی تھے، نہ یہ کہ جادہ مسلوکہ فی الدین یہی تھا۔ کفایت المفتی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 349، فتاوی دارالعلوم دیوبند، واللہ تعالی اعلم۔ محترم سامعین، یہ تھا دارالعلوم دیوبند کا تازہ ترین فتویٰ شہاب بھائی کے پیدل سفر حج کے متعلق اور بہترین وضاحت۔ دوستو، پیدل سفر حج کرنا جائز ہے، بشرط یہ کہ نام و نمود اور شہرت کے لیے نہ ہو، اس میں صرف اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے۔ اب شہاب بھائی کی کیا نیت ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال کو جاننے والے ہیں۔ ہم کو تو اچھا گمان رکھنا چاہیے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے سفر حج کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو بھی حج بیت اللہ نصیب فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔